اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت ہوں گے، انشاءاللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسپیشل توفیق ہے، فضل ہے کہ ہم دوبارہ خیر و عافیت کے ساتھ آج دوبارہ جمع ادھر۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک تعارفی پروگرام کیا تھا روح اور نفس کے اوپر۔ آج انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور دو امپورٹنٹ دونوں کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ عناصرین کہنا چاہیے ہمارے جسم کی جو روحانیت کی ترکیب بندی کرتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ سبحان اللہ، انسان سوچے اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دیکھنے سے صرف ایک انسان کا جسم ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں، روح بھی موجود ہے اندر، نفس بھی موجود ہے، اور دو جو عناصر آج ہم ٹاک کریں گے سرسری طور پہ جس کا، وہ ہے ملائک اور شیطان۔ چار موٹی موٹی چیزیں میرے اندر موجود ہے، تو جس کو میں کہتا ہوں وہ ان چاروں کا کہنا چاہیے خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دو ایسی چیزیں، دو معاونین بھی موجود ہیں، اور اس کو بھی ایک تعارفی طور پہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وہ یہ ایک ہے ملائک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں بہت سارے جگہوں پہ قرآن کے اندر اس کا اشارہ کا ہے، کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، اور رائٹ اور لیفٹ پہ کرام الکاتبین ہے، ملائک ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک پرسنل اینجل اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود رکھا ہوا ہے، اور مختلف ملائک ہیں جو کہ اس کے تمام جسم کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ادھر آج ایک خاص پہلو ہم سمجھیں گے، وہ یہ کہ ملائک کو اس نظریے سے دیکھیں تو ملائک کی جو اگر ہمارے جسم کے اندر ایک دوست ہے اور ایک بہت زبردست جس کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے ہر وقت، اور وہ ہے ہماری روح۔ جتنی روح نشو و نما پائے گی، جتنی روح ہماری گرو ہوگی، جتنی ہماری روح روش کی طرف جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، فکر سے، نماز سے، روزے سے، شرطیہ عبادات سے، غیر شرطیہ عبادات سے، ہر قسم کی نیک روئی، نیک خوئی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گرو ہوگی، اتنے تیزی کے ساتھ، اور یہ سسٹم آٹومیٹک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اتنی تیزی کے ساتھ ملائک انسان کے اوپر نازل ہوں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اور ملائک جب آئیں گے تو وہ نیکی، نیک روئی، نیک خوئی، رزلٹ یہ ہوگا اس انسان کا۔ پتہ کس طرح لگے کہ کبھی بھی وہ انسان کبھی بھی غلط بات نہیں کہے گا، نہ غلط بات کسی کی سنے گا، نہ غلط کام کی طرف راغب ہوگا۔ ہر پل، ہر لمحہ، خواہ مسلمان یا غیر مسلم، حتیٰ یہ کہ جانور بھی، وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سوچنا دور کی بات کرے گا بھی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی روحانیت کو تر و تازگی رکھتے ہیں، روح کو گرو کرتے ہیں، اور ملائک ان کے ساتھ ہر پل لمحہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً ادھر اشارہ کیا اس کی طرف، اور آگے انشاءاللہ ہم اور ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں کہ اگر وہ کام جو میں کرتا ہوں تم لوگ کرو، تو جب تم بازاروں میں جاؤ اور جب اپنے بستروں پہ لیٹو، ملائک تم سے مصافحہ کریں گے، ملائک۔ تو ایک بہت خاص کہنا چاہیے پوزیشن رکھتا ہے اسلام کے اندر یہ پہلو۔ تو وہ انسان بیسکلی جب وہ ٹوٹل ملکی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی بات کرتا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہ خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ایسا انسان، تو اس کی آنکھیں کبھی بھی چندیاں نہیں جائیں گی کسی اور کی نالج سے۔ کیونکہ جب اس کی سول نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگ سے فیض حاصل کر لیا، رائٹ، تو سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو انسان ہر پل ہر لمحہ نیکی اور نیک روئی اور نیک خوئی کرنے والا انسان بن جائے گا۔ تو یہ ہو کہ ایک معاونین ہو گئے ہمارے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اشارہ قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فجور اور تقوی ایک طرح سے کہنا چاہیے سگنلز، دونوں بیک وقت انسان کے اوپر آ رہے۔ کہاں آ رہے ہیں جسم میں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے، تعارفی پروگرام جو ہم قلب کے اوپر کریں گے انشاءاللہ۔ تو تقویٰ، یہ تمام کے تمام ملائکہ، ایک انسان جا رہا ہے
باہر کسی دیکھا ضرورت مند کو، ایک فقیر بیٹھا، دل میں ایک دم سے آپ کیا آیا، نہیں یار اس کی مدد کرنی چاہیے. کس طرح آیا؟ کیونکہ آپ کا ہارٹ چارج تھا، روح آپ کی چارج تھی، تو ملائک نے اس کو آٹومیٹکلی اٹریکٹ کرا. اور یہ ایک چیز ہم بہت خاص طور پہ سمجھنے کا ہے، اگر ایک اوپر ایک نیچے، اگر آپ کی روح چارج ہے تو نفس جو ہے مطلب یہ کہ آٹومیٹکلی وہ آپ کی، اگر اس کو آپ نے فیڈ نہیں کرا تو وہ نیچے جاتی رہے گی. روح کو اگر نفس کو اگر آپ نے چارج کرا تو وہ روح کے اوپر اذیت دے گی، اور روح آپ کی روح جان مختلف اس کی جو لیولز ہیں وہ کم ہوتی جائے گی، حتیٰ یہ کہ وقت آئے گا انسان کی روح تو موجود ہوگی مگر وہ روح حیوانی ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے. تو اور دوسرا جو معاونین ہے انسان کے ساتھ، اگر کسی کی دوستی ہے ہماری نفس کے ساتھ تو وہ ہے شیطان کی، اور شیطان کے مختلف جو قبیلے ہیں اور اس کے جو پروجنی ہے بیسکلی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نفس انسان کی اگر روز بروز چبی اور فیٹ ہوتی رہے، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، انانیت سے، حسادت سے، کینہ سے، بغض سے انسان اگر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے ہاں بس میں اسی طرح ہوں، یہ تو میری بس پرسنالٹی ایسی ہے. مگر یہ کہنا آسان ہے، مگر اس کے کانسیکوینسز ہیں. کہہ تو دیا، مگر اب آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طور پہ شیاطین کو اٹریکٹ کرو اپنے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے شارکہم فی الاموال والاولاد. اگر انسان حرام کی طرف جائے گا تو پھر شیاطین کا ایک طرح سے اس میں کھانا ہو گیا، آپ بیسکلی میکڈونلڈز بن جاؤ گے شیاطین کے. آپ کے اندر اس کی غذا ہے. پھر جب شیاطین قریب آتے ہیں نفس کے ساتھ، اور نفس اگر اس شیطان کے ساتھ جب کانٹیکٹ ہوتی ہے تو پھر وہ انسان ہے کہ ہر بر ہر لمحہ اس کے اندر سے تمام رذائل اخلاقی کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اس کا ہارٹ خراب، اس کا دماغ خراب، اس کے کان اگر اچھی بات بھی ہے تو اس کو غلط ٹرانسلیٹ کر کے سنیں گے، اس کی آنکھیں اگر کسی انسان کی دیکھیں گی تو نیکی نہیں دیکھیں گی، صرف برائی 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 دیکھے گی، اور وہ انسان ہر پر ہر لمحہ صرف برائی ہی کرے گا، چغلی ہی کرے گا اور بری باتیں ہی کرے گا. یہ میکنزم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف آزادی دی کہ جس چیز کی نشو نما کری تو پھر اسی کا معاون وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو اور چارج دے گا. تو بیسکلی ملائک معاونین روح کے ساتھ آئیں گے، ان کا کام ہے دوستی کرنا اور آپ کو اوپر ہی کی طرف لے کے جانا، اوپر ہی کی باتیں کرنا، اللہ کی باتیں کرنا، آخرت کی باتیں کرنا، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں کرنا، جنات اور کہنا چاہیے روح و غلمان اور جتنی بھی نیکی ہیں اس کی بات کرنا، اس کی طرف راغب کرنا اور اس سگنل کے اندر حاضر رہنا. اور اس کا اپوزٹ اگر ہوا صرف دنیا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. کیا ہوگا؟ جس کو غالب صاحب کہتے ہیں بازی چاہے اطفال ہے، دنیا میرے آگے، ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے. یہی مطلب ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو. تو وہ کھیل تماشے میں انسان بزی ہو جاتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ پریشر دے کے نفس کو، کیونکہ نفس پچھلے پروگرام میں ہمیں پتہ ہے وہ اسی زمین کا ایسنس ہے. وہ چاہتا ہے انسان زمین ہی پر رہے اور یہاں کے بعد اس کو آخرت میں کچھ نہ ملے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اوپر قسم کھائی تھی. اور بہترین ٹول اگر شیطان کے پاس ہے تو وہ نفس ہے. مگر ڈو ناٹ وری، اس ٹرانسلیشن سے یہ نہ سمجھیے گا کہ نفس بالکل ہی خراب چیز ہے. یہ ایک اور راز ہے، انشاءاللہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے ہم کھولیں گے. مگر اگر نفس کا تزکیہ بہترین طریقے سے اگر ہو جائے تو نفس آہستہ آہستہ نفس لوامہ، نفس امارہ بالسوء سے نفس لوامہ، نفس مطمئنہ اور پھر راضیہ مردیہ جیسے مقام ہے اس طرف اگر چلی گئی تو پھر انسان، وہی انسان، اس کا جو رتبہ ہے پھر وہ رتبہ ہو جاتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے سجدہ تحریمی کر آدم علیہ السلام کے سامنے. اور پھر وہ ملائک سے بھی آگے، کیونکہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے اگر میں آئے میرے پر جل جائیں گے. اور آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں وہ تھی نفس المطمئنہ راضیہ مردیہ. یہ ہے انسان کا مقام. تو بہترین اور ایسے خزانے انسان کے اندر چھپے ہیں. انفارچونیٹلی اس کی طرف
رغبت آج کم ہو گئی. اگر ہوئی ہے تو لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے, کسی نے کچھ نام دے دیا, کسی نے کچھ نام دے دیا ہے, مگر مین عناصر انڈرسٹینڈ کرنے مشکل ہے, اور پھر اس پر عمل کرنا بھی ایک حد تک انسان کے لیے مشکل ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ جو روح کے معاونین ہیں, ملائک, زیادہ سے زیادہ ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں, اور ہماری روح کی جو ہے اسلام کی شرطیہ غیر شرطیہ عبادت کے ذریعے کہنا چاہیے گروتھ ہو, اور نفس کو ہم کنٹرول کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ تزکیہ اور تصفیہ کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ میں توفیق دے. آخر میں دعا کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں پروگرام. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, انت نور السماوات والارض نور قلوبنا بنور اسماء الحسنى الكريم, وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه مظهر لطفه حبيبنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اپنا سب گھر والوں کا انشاءاللہ خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.